السلام علیکم۔ آج پیر ہے جنوری کی 3 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں گزشتہ سال کے آخری ماہ یعنی دسمبر میں مہنگائی کی شرح 20 مہینے کی بلند ترین سطح پر ریکارڈ کی گئی ہے۔ ادارے شماریات کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی شرح 12.3% رہی، جس کی بنیادی وجہ ایندھن بالخصوص تیل کی ملکی تاریخ کی بلند ترین قیمتیں بتائی جاتی ہیں۔ ادھر حکومت کی جانب سے حال ہی میں قومی اسمبلی میں متعارف کروائے گئے بل کے حوالے سے پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ اس کی منظوری سے کئی اشیاء کی قیمتیں مزید بڑھ جائیں گی۔ تاہم حکومت کا دعویٰ ہے کہ نئے متعارف کرائے گئے بل سے عام آدمی پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا اور کھانے پینے کی اشیاء پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے۔ پاکستان افغانستان سرحد پر نصب باڑ اکھاڑنے کی حال ہی میں پیش آنے والے بعض مبینہ واقعات پر پہلی بار پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بعض لوگ اس معاملے کو اچھالنا چاہتے ہیں، لیکن یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ کابل میں طالبان کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد سے پاک افغان سرحد پر نصب باڑ کو بعض مقامات سے مبینہ طور پر بعض طالبان سرحدی اہلکاروں کی طرف سے ہٹائے جانے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ تاہم پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان ہمارا دوست ہمسایہ ملک ہے، ان کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں اور بعض سامنے آنے والی الجھنوں کو دور کر لیں گے۔ طالبان حکومت کے کسی عہدیدار کا تاحال پاکستان کے وزیر خارجہ کے بیان پر کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے، لیکن کابل قبل ازیں پاک افغان سرحد کو متنازع معاملہ قرار دیتے ہوئے پاکستان کی طرف سے سرحد پر باڑ لگانے پر معترض رہا ہے، جبکہ پاکستان کابل کے اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہہ چکا ہے کہ سرحد پر باڑ نصب کرنا سرحدی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد سے متصل ایرانی صوبے سیستان بلوچستان میں ایک حالیہ جھڑپ میں 9 ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں، جن میں ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق 6 مسلح ڈاکو اور 3 نیم فوجی دستے کے اہلکار شامل ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ایرانی پاسدار انقلاب کا کہنا ہے کہ انہوں نے ملک کے جنوب مشرق میں فائرنگ کے تبادلے میں 6 ڈاکوؤں کو ہلاک کیا ہے، جبکہ پاسداران انقلاب سے منسلک نیم فوجی دستے کے 3 اہلکار بھی مارے گئے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے اپنی سپاہ نیوز ویب سائٹ پر ہفتے کو رات گئے ایک بیان میں کہا کہ سیستان بلوچستان میں ہونے والی حالیہ جھڑپیں صوبے کے مرکز میں ایک گاؤں کے قریب عسکریت پسندوں کے ٹھکانے پر کارروائی کے دوران ہوئی ہیں۔ سیستان بلوچستان اسمگلرز، علیحدگی پسندوں اور انتہا پسند عسکریت پسند گروہوں کے ساتھ جھڑپوں کا فلیش پوائنٹ سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے جہاں دعوے کیے جا رہے ہیں، وہیں حکومت بھی اس حوالے سے دعویٰ کر رہی ہے کہ انہیں قانونی عمل کے ذریعے وطن واپس لایا جائے گا۔ نواز شریف کے بھائی شہباز شریف نے ان کی وطن واپسی کے حوالے سے ضمانت دی تھی، اور اب ان کے واپس نہ آنے کے باعث ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ برطانیہ سے نواز شریف کو واپس لانے کے لیے موجودہ قانونی پوزیشن کے مطابق صرف استدعا کی جا سکتی ہے، لیکن ایسا کوئی قانونی آپشن نہیں ہے کہ برطانیہ انہیں لازمی واپس کرے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اتوار کو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے کہا ہے کہ اگر روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو امریکہ اور اس کے اتحادی فیصلہ کن جواب دیں گے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے ایک بیان میں کہا کہ بائیڈن اور زیلنسکی نے ڈونباس میں تناؤ کم کرنے اور منسک معاہدوں پر عمل درآمد کو آگے بڑھانے کے لیے فعال سفارتکاری پر تبادلہ خیال کیا۔ زیلنسکی نے ٹویٹ کیا کہ دونوں رہنماؤں نے یورپ میں قیام امن کے لیے یوکرین، امریکہ اور شراکت داروں کے مشترکہ اقدامات، مزید کشیدگی اور اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا۔
ویانا میں آج پیر کے روز سن 2015 کے بین الاقوامی معاہدے کی بحالی کے بارے میں مذاکرات دوبارہ شروع ہو رہے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پیر کو کہا کہ مذاکرات بھرپور مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگرچہ ایران اور امریکہ نے کچھ پیش رفت کا حوالہ دیا ہے، لیکن ایران امریکہ کی طرف سے بقول اس کے زیادہ مطالبات کی پاسداری نہیں کر سکا ہے، جبکہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ یہ بتانا قبل از وقت ہوگا کہ آیا ایران مذاکرات کے موجودہ مرحلے میں زیادہ تعمیری نقطہ نظر کے ساتھ شامل ہوگا۔ دونوں فریقوں نے معاہدے میں مکمل طور پر دوبارہ شامل ہونے کے لیے آمادگی کا اشارہ دیا ہے۔ اپریل میں مذاکرات شروع ہونے کے بعد سے معاہدے کے دیگر دستخط کنندگان نے امریکی اور ایرانی وفود کے درمیان بالواسطہ بات چیت کی ہے۔ عراقی سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ پیر کے روز 2 مسلح ڈرونز کو اس وقت مار گرایا گیا جب وہ بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب اس عراقی فوجی اڈے کے قریب تھے جہاں امریکی افواج رہائش پذیر ہیں۔ عراقی سیکیورٹی ذرائع نے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں دی۔ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا جب ایران اور عراق میں اعلیٰ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے اتحادیوں نے ان کی دوسری برسی منائی۔ سلیمانی بغداد کے ہوائی اڈے کے قریب اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر کیے گئے ایک ڈرون حملے میں مارے گئے تھے۔ سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے ملک میں جاری سیاسی بحران اور بڑے پیمانے پر ہونے والے فوج مخالف مظاہروں کے باعث اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سوڈان کی فوج نے 25 اکتوبر کو سویلین حکومت کا تختہ الٹ کر وزیر اعظم حمدوک کو معزول کرتے ہوئے انہیں گھر میں ہی نظر بند کر دیا تھا۔ البتہ نومبر میں ایک معاہدے کے تحت انہیں دوبارہ بحال کیا گیا، لیکن ملک میں سیاسی بحران پھر بھی ختم نہیں ہو سکا۔ سوڈان میں ڈاکٹروں کی ایک تنظیم کے مطابق فوجی بغاوت کے بعد سے سوڈان میں اب تک مختلف مظاہروں کے دوران 57 افراد ہلاک جبکہ سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں سوڈان کے رہنماؤں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اختلافات بالائے طاق رکھ کر ملک کی بہتری کے لیے اقدامات کریں۔ ٹوئیٹر پر جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سوڈان میں سن 2019 کو طے پانے والے آئینی معاہدے کے تحت نئے وزیر اعظم کے تقرری عمل میں لائی جائے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جمہوریت، انصاف اور امن کے حصول کی جدوجہد میں امریکہ سوڈانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ شمالی یمن کے زیادہ تر حصے پر قابض ایران سے منسلک حوثی تحریک نے مغربی یمنی بندرگاہ حدیدہ کے قریب متحدہ عرب امارات کے جھنڈے والے کارگو جہاز کو اغوا کر لیا ہے، جس میں ہسپتال کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ سعودی زیر قیادت اتحاد نے پیر کو بتایا کہ حوثیوں کے فوجی ترجمان نے ایک مال بردار بحری جہاز پر قبضے کی تصدیق کی ہے، لیکن کہا کہ اس میں فوجی ساز و سامان موجود تھا اور وہ یمنی عوام کی سلامتی اور استحکام کو نشانہ بنانے والی کارروائیوں میں مصروف تھا۔ سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے اتحادی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ترکی البالکی کے حوالے سے بتایا کہ یہ بحری جہاز یمن کے بحیرہ احمر کے جزیرے سوکوترا سے یمن کے شمال میں واقع سعودی بندرگاہ جیزان کی طرف جا رہا تھا کہ اس پر اتوار کی نصف شب سے پہلے حملہ کیا گیا۔ ایس پی اے نے بتایا کہ یہ ایک ہسپتال سے سامان لے کر جا رہا تھا جب اس پر حملہ کیا گیا۔ امریکہ میں جمہوریت کی علامت سمجھی جانے والی عمارت کیپٹل ہل پر گزشتہ برس 6 جنوری کو ہونے والے حملے کی تحقیقات کرنے والی کانگریس کی کمیٹی اس بات پر توجہ مرکوز کر رہی ہے کہ اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حامیوں کو عمارت میں توڑ پھوڑ سے کیوں نہیں روکا۔ ہنگاموں میں ملوث اب تک 725 افسرہ سے زائد افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف قانون کی مختلف خلاف ورزیاں کرنے پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق خبریں۔ امریکہ میں کرونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون تیزی سے پھیل رہی ہے۔ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن بھی کرونا وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں۔ اتوار کو ایک بیان میں پینٹاگون کے سربراہ کا کہنا تھا کہ انہیں معمولی علامات ہیں اور انہوں نے آئندہ 5 دنوں کے لیے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ وہ مکمل ویکسین شدہ ہیں اور انہوں نے بوسٹر شاٹ بھی لگوا رکھی ہے، جس کی وجہ سے انہیں معمولی علامات ہیں، ورنہ یہ زیادہ ہو سکتی تھیں۔ ارجنٹائن کے فٹ بالر اسٹار لیونل میسی بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ لیونل میسی کے علاوہ فرانسیسی کلب پیرس سینٹ جرمین 3 کھلاڑیوں کا کرونا ٹیسٹ بھی مثبت آیا ہے۔ دنیا بھر میں 3000 سے زیادہ پروازیں اتوار کے روز منسوخ کر دی گئیں، جن میں نصف سے زیادہ امریکی پروازیں تھیں۔ خراب موسم اور اومیکرون کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کی وجہ سے چھٹی والے ہفتے کے دوران سفر میں رکاوٹیں آئیں۔ کرسمس اور نئے سال کی تعطیلات عام طور پر فضائی سفر کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے، لیکن انتہائی منتقلی والی قسم اومیکرون کے پھیلنے سے کووڈ انفیکشنز میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس سے ایئر لائنز کو پائلٹوں اور عملے کے ارکان کے قرنطینہ میں جانے پر پروازوں کو منسوخ کرنا پڑا ہے۔ امریکہ میں ٹرانسپورٹیشن کے ادارے بھی کرونا وائرس سے متاثرہ متعلقہ عملے کی کمی کی وجہ سے خدمات کو معطل یا کم کر رہے ہیں۔ کرونا کی نئی قسم اومیکرون کی وجہ سے ریکارڈ کیسز ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں نئے سال کی تقریبات متاثر ہوئی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ ترین طبی مشیر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے اتوار کو کہا کہ امریکہ میں کووڈ کے اومیکرون کیسز میں اضافہ ہوا ہے اور متاثرہ امریکیوں کے لیے 5 دن تنہائی کی پابندیوں کے ساتھ منفی ٹیسٹ شامل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر فاؤچی نے کہا کہ امریکہ نئے کیسز میں انتہائی اضافہ دیکھ رہا ہے اور اب روزانہ اوسطاً 4 لاکھ کیسز سامنے آ رہے ہیں اور ہسپتال میں داخلے کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس ٹاسک فورس کے سربراہ ڈاکٹر عطاء الرحمان کہتے ہیں کہ ملک میں کرونا وائرس کا اومیکرون ویریئنٹ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے مقابلے میں اومیکرون کو زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کے تیزی سے پھیلاؤ کی وجہ سے زیادہ لوگ متاثر ہوں گے، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر ہسپتالوں پر دباؤ بڑھے گا۔ حکومتی اقدامات کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی عالمی وبا سے نمٹنے کی گزشتہ پالیسی خاصی کامیاب رہی ہے، لہذا اسی کے مطابق اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کرونا وائرس کے نگراں ادارے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر (NCOC) کے پیر کو اسلام آباد میں منعقدہ اجلاس میں عالمی وبا کے پھیلاؤ کا جائزہ لیا گیا۔ امریکہ میں نیا سال نیو یارک سٹی کے لیے نیا میئر جبکہ 50 ریاستوں میں سے کئی ایک میں نئے قوانین لے کر آیا ہے۔ ڈیموکریٹ ایرک ایڈمز کو نومبر میں امریکہ کے سب سے بڑے شہر کا اگلا لیڈر منتخب کیا گیا تھا۔ وہ میئر بل ڈی بلازیو کی جگہ لے رہے ہیں، جنہوں نے سال 2014 کے بعد 2 مرتبہ میئر کی خدمات انجام دی تھیں۔ نئے لیڈر کی تقریب حلف برداری ہفتے کو منعقد ہونا تھی، لیکن کرونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کے کیسز میں اضافے کے سبب اسے منسوخ کر دیا گیا۔ ادھر امریکہ کے شہر سیئٹل میں بھی نئے میئر بروس ہیرل ہفتے سے ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں۔ ریاست کی سطح پر جو نئے قوانین اس سال نافذ ہونے جا رہے ہیں، ان میں کم از کم اجرت میں اضافے سے متعلق قوانین بھی شامل ہیں۔ جن ریاستوں میں اجرتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ان میں کیلیفورنیا، میساچوسیٹس، نیو جرسی اور نیو میکسیکو شامل ہیں۔ ان قوانین کی منظوری ریاستوں کے قانون ساز ادارے اور گورنرز دے چکے ہیں۔ بعض ریاستوں میں کم از کم اجرت میں اضافہ مختلف مراحل میں آئندہ کئی برسوں کے دوران ہوگا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہماری اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔